اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں مسجد کے دروازے پر گاڑ دیں کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو ابھی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کی طرف رشک بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے اور پھر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بات ارشاد فرمائی اور وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھتے ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا اپنے والد صاحب سے کچھ تنازع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ رات بھر لمبی تان کر سوئے رہے، تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے، البتہ اذان فجر کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل پڑے۔ البتہ رات کو جب کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ 3 راتیں ان کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں محض بہانہ کر کے آپ کے پاس آیا تھا آپ کا عمل دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی مسجد میں داخل ہوگا، اور تینوں مرتبہ آپ ہی داخل ہوئے، لیکن میں نے آپ کا کوئی خاص عمل ایسا نہیں دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے۔ انصاری صحابی نے کہا، میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن رات کو جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، سب کے لیے میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی یہی تو خاص بات ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی اور ہم سب اس سے محروم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم اور رشتہ داروں کے لیے بالخصوص اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھنا چاہیے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو تمام علائشوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارح اس کا لشکر ہے۔ بادشاہ اگر صحیح سلامت رہے تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا، بادشاہ ہی بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم ہدف دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی عداوت، انتقامی کاروائیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، قطع تعلق اور ناراضگیاں، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو کر ظلم و زیادتی کرنا، غصہ اور جھنجھلاہٹ، گالی گلوچ اور اس طرح کی برائیاں معاشرے کا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور سلام دعا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ قصور معاف کرنا اور صبر و برداشت سے کام لینا مسلمان کی بنیادی صفات ہیں، جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے پر بھی قابو رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں جو کام بھی کیا جاتا ہے دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ عفو و درگزر یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا، اس کو قرآن و سنت میں بار بار تاکید کی گئی ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے قصور لوگوں کے معاف کر دیے اور کسی سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتیاں کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ تھے، بھائیوں کے خلاف جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈال دی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا تھا، میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں۔
کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان ناراضگی ہو، کہا جاتا ہے ان کے معاملے کو رہنے دو تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ ایک وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہو، دوسری وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، تیسرے وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق، فیصلہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قطع تعلق اور سلام دعا ترک کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال رب کے حضور پہنچتے ہی نہیں، قبول کیوں کر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود نزاع اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہم اتنی بڑی بشارت پر اپنے دل کی تنگی میں کچھ وسعت پیدا کر سکتے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلقات کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس طرح استرا یا بلیڈ بال مونڈ کر صاف کر دیتا ہے اس طرح تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام خصلتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جو تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے غیبت اور چغلی، حسد اور بغض، جھوٹ اور بددیانتی، غصہ اور نفرت، بدگمانی اور بدخوئی، غرور و تکبر، زیادتی اور ناانصافی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، جال سازی وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی سے بچائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان حافظ سید نعمان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.